بدعتی شخص کو کتے کی مانند قرار دیا، بھاولا کتا۔ اللہ کے نبی کا بیان ہے، اور اس تشبیہ میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی حکمتیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ بدعتی انسان کبھی پاک نہیں ہو سکتا، جیسے کتا کبھی پاک نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اس کو کسی صاف چشمے میں داخل کر دو، خوب نہائے، پورا دن گزار لے، تو اس چشمے سے اور مکروہ اور ناپاک بن کر نکلے گا، اور اس سے نفرت ہوگی۔ جب تک اس کا جسم خشک ہے اس وقت تک اس کی حیثیت اور ہوتی، اور گیلا ہو جائے تو اور زیادہ وہ نفرت کے قابل ہوتا ہے۔ یعنی بدعتی انسان جس قدر چاہے اپنے اوپر عبادتیں، ذکر و اذکار سوار کر لے، طاری کر لے، وہ پاک نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا عمل، اس کی اگر بدعی طریقے پر ہے تو اس کی ناپاکی بڑھ جائے گی، اللہ سے دور ہوتا جائے گا، صراط مستقیم سے بھٹکتا جائے گا۔ اللہ کے قریب کون ہے؟ جو اس خط مستقیم پر چل رہا ہے جس پہ اللہ کے پیغمبر موجود۔ آپ نے سیدھا خط کھینچا اور فرمایا کہ ھذا صراط اللہ، یہ اللہ کا راستہ، اور ایک حدیث میں ھذا صراط، یہ مستقیم ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اس راہ پر چل کے آگے بڑھے گا، وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا رخ سیدھا ہے رب تعالیٰ کی طرف، رسول اللہ کی طرف۔ اور جو اس خط مستقیم سے اتر گیا دائیں طرف یا بائیں طرف، اس کا ہر عمل اس کو اس راستے سے دور کرے گا، مانا اللہ سے دور کرے گا، اللہ کے رسول سے دور کرے گا، اس دین حنیف سے دور کرے گا۔ بالکل مثال جو کتے والی صادر ہو رہی، جتنا مرضی وہ تالاب میں جائے، نہائے، جتنا مرضی صاف پانی ہو، جو باہر نکلے گا اور زیادہ وہ نفرت کے قابل ہوگا، اس کے جسم کی کراہت اور بڑھ جائے گی اس نہانے کی بنا پر۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی انسان کو تشبیہ دی بھاولے کتے سے۔ دوسرا، کتے کا کاٹا یا کتے کا مرض کلب کس بندے میں داخل ہوگا جس کو وہ کاٹے؟ کس کو کاٹے گا؟ جو اس کے قریب جائے۔ ایک انسان کو علم ہو کہ یہ بھاولا کتا، اس سے دور رہے گا، اس سے بچے گا، اس سے ڈرے گا وہ، اور کاٹے گا کسے؟ جو اس کے قریب جائے گا، اسے کاٹے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ جو ایک اس کا مرض ہے، مرض قلب، اس بندے میں داخل ہو جائے گا، اور تمام رگ و ریشے میں وہ مرض سرایت کر جائے گا، اچھی طرح وہ مرض پیوست ہو جائے گا۔ کوئی تریاق اگر اتفاق سے مل جائے تو شفا ہو جائے گی، ورنہ اس کا نتیجہ موت ہے، ہلاکت اور بربادی اور تباہی، اس کا علاج نہیں ہے، تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام اس تشبیہ سے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی یہ تشبیہ بدعتی انسان کی بھاولے کتے کے ساتھ، اور بھاولے کتے کا مرض بندے میں سرایت کرنا، یہ کب ہوگا؟ جب یہ بندہ اس کتے کے قریب جائے گا، اور جو بندہ اس سے دور رہے، اس سے ہٹ کر رہے، بچا رہے، وہ اس مرض قلب سے محفوظ رہے گا۔ یہی بات ایک بدعتی انسان کا قرب ہے، جب تک اس سے دور رہو گے اس کے ان اثرات سے، بدعات سے محفوظ رہو گے،
اگر اس کے قریب جاؤ گے، اس سے اختلاط اختیار کرو گے، تو پھر بالکل جو بھاولے کتے والی تشبیہ اور مثال ہے وہ مرض آپ میں سرایت کر جائے گا۔ تو اس حدیث میں واضح طور پر دو چیزیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، ایک بدعتی انسان کی تشبیہ بھاولے کتے کے ساتھ، اور کتا کبھی پاک نہیں ہو سکتا، بدعتی انسان بھی کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ ان اللہ احتجز التوبۃ عن کل صاحب بدع، اللہ تعالیٰ نے بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا لی ہے، اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔